کلو بدعتن ضلالہ، ساری بدعتیں گمراہی ہیں اور ساری بدعتوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو کیا میلاد النبی منانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے؟ کئی لوگ اسے بدعت حسنہ بھی مانتے ہیں۔ دیکھیے، کلو یعنی ساری، مطلب ساری بدعتیں گمراہی ہیں، لہٰذا بدعت حسنہ جیسا کچھ نہیں ہوتا۔ بدعت حسنہ کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسے کہ میلاد النبی جس کو انگلش میں مولید بھی کہا جاتا ہے، تو اس کو لوگ بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ حسنہ مطلب اچھی بدعت۔ بدعت جب لفظ آ گیا ہے تو بدعت کو آپ اچھی بدعت کیسے بول سکتے ہیں، جب بدعت کے معنی ہی کچھ ایسے ہیں کہ کوئی بھی بدعت جس کی جڑیں، روٹس مسلم کمیونٹی کے روایتی عمل سنت میں نہیں ہے، اسے کرنا جائز نہیں ہے، تو آپ بدعت حسنہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کسی نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے، بدعت حسنہ مطلب دنیا میں تو ہنسنا ہے، پھر آخرت میں رونا ہے۔ بدعت حسنہ یہ صحیح چیز نہیں ہے، بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ایسی کوئی بدعت ثابت نہیں ہے جیسے بدعت حسنہ یا بدعت سیئہ جو لوگ کہتے ہیں، جیسے اچھی بدعت یا بری بدعت، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اچھا زہر یا برا زہر، ایسا کچھ ہوتا ہے کیا؟ زہر تو زہر کا کام ہی کرتا ہے۔ بدعت گمراہی ہے، اچھی گمراہی یا بری گمراہی جیسا کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیے اس بات کو۔ بدعت کرنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اور اپنے سے دور رکھیں گے۔ اب ہم اگر ایسے ہی کرتے رہیں گے، ساری بدعتوں کو بدعت حسنہ کر دیں گے لوگ، تو پورے دین کو ہی تبدیل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے، ہمارے معاشرے میں 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو خوب زوروں شوروں سے منایا جاتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں کبھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی سالگرہ منائی ہو، یا صحابہ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منائی ہو۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ کام نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کہا کہ میری سالگرہ مناؤ، یا کبھی کسی صحابہ نے نہیں منایا، تو آج اگر ہم یہ کرتے ہیں تو یہ بدعت میں شامل ہے۔ لہٰذا ہمیں خصوصاً اس تاریخ کو ایسا بدعت والا کام نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ قرآن میں، شریعت میں، ہمارے مذہب میں ایسا کوئی عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے، اس بات کو سمجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کرنے کو، وہ تو کرنا نہیں ہے، اور کرنا وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی نہیں ہے۔ عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت حدیث سے یا صحابہ سے ثابت ہے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا یوم ولادت ہے۔ صحیح مسلم حدیث 2474۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھ کے یہ دکھا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ کئی ریفرنسز دے کے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث 2436۔ کیا 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت ہے؟ 12 ربیع الاول کو خاص روزہ رکھنا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، تو یہ بدعت ہے، درست نہیں ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1740۔ پیر کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رکھتے تھے کیونکہ اس دن نام عمل بھی پیش ہوتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2360۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ثابت ہے کہ اس دن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2747۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ ایوری ویک منڈے کو رکھا کرتے تھے، شکرانے میں ایک طریقے سے۔ تو منڈے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ کا ڈے تھا۔ 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول ڈیٹ پر نہیں، برتھ کا ڈیٹ نہیں، یاد رکھیے، برتھ کا ڈے، منڈے کو روزہ رکھتے تھے۔ تو لہٰذا 12 ربیع الاول کو خاص روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔
آپ سب سے گزارش ہے کہ ایسے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے پیج کو فالو، لائک اور شیئر کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اپنے سجیشنز کمنٹ ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔